والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شخص نے سوال کیا تھا کہ میں شیئرز کا کاروبار کرتا ہوں اور میں نے اپنے لیپ ٹاپ میں ایک سافٹ ویئر انسٹال کیا ہوا ہے جس پر میں صبح 9:30 بجے سے 3:30 بجے تک اسٹاک مارکیٹ کی تمام ایکٹیویٹیز دیکھتا ہوں اور اسی سے شیئرز کی لین دین کرتا ہوں، تو کیا یہ کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اسٹاک مارکیٹ کے کاروبار کے متعلق بہت سارے اداروں کے فتاوی جو ہے وہ آپ کو نیٹ پر مل جائیں گے، وہاں تفصیلی فتاوی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر 3 شرائط اگر پائی جائیں گی تو پھر آپ جو ہے وہ شیئرز کا کام کر سکتے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، اور اگر ان 3 میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو پھر وہ کام جائز نہیں ہوگا۔ نمبر 1، جس کمپنی کے شیئرز کی لین دین ہو رہی ہے اس کا خارج میں بھی کوئی وجود ہونا چاہیے۔ مثلا صرف کاغذی جو ہے نا وہ اس کا وجود نہیں ہونا چاہیے، اس کا وجود، اس کے ایسٹ جو ہے وہ فزیکل بھی ہونے چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسی کمپنی نہیں ہے جس کے فزیکل ایسٹس نہیں ہیں تو اس کے حصص کی لین دین، اس کے شیئرز کی لین دین جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، وہ شیئرز، اس کمپنی کے شیئرز کی لین دین کی جائے گی جس کا مکمل یا کم از کم آدھے سے زیادہ سرمایہ جو ہے وہ حلال ہو، اور حلال سرمایہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب کمپنی جو ہے وہ حلال پروڈکٹ کی جو ہے نا وہ حلال پروڈکٹ کا جو ہے وہ کاروبار کرے گی تو اس کا سرمایہ جو ہے وہ بھی حلال ہی ہوگا۔ نمبر 3، شیئر جب تک آپ کے اکاؤنٹ میں فزیکل نہ آ جائے اس وقت تک آپ اس کی آگے بیع نہیں کر سکتے۔ میری اطلاعات کے مطابق اسٹاک ایکسچینج میں جو آپ شیئر خریدتے ہیں وہ شیئر CDC کے اکاؤنٹ میں، جو آپ کا اپنا پرسنل اکاؤنٹ ہوتا ہے، وہ 2 دن کے بعد جو ہے وہ CDC کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ کی ملکیت بنتا ہے۔ تو اس حساب سے 2 دن تک آپ جو ہے وہ شیئر کی ٹرانزیکشن نہیں کر سکتے، اس کو آگے نہیں بیچ سکتے۔ عمومی طور پر ہمارے یہاں اسٹاک ایکسچینج میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا وہ شیئر خریدتا ہے اور 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد جب اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو وہ اس شیئر کو فوراً بیچ دیتا ہے۔ اس بات کا انتظار نہیں کیا جاتا کہ وہ 2 دن کے بعد جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں آئے گا، پھر وہ آگے بیچتا ہے، پھر وہ آگے بیچتا ہے، اور اس طرح جو ہے وہ کاروبار جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ اور یہاں جو 2 دن کے بعد جو ہے نا وہ اکاؤنٹ میں شیئر آنا ہے اس کا انتظار نہیں کیا جاتا۔ تو یاد رکھیں کہ جب تک کہ وہ فزیکل آپ کے اکاؤنٹ میں شیئر نہ آ جائے اس وقت تک آپ اس کی آگے فروخت نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے کر لیا تو وہ جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح میری اطلاعات کے مطابق اسٹاک ایکسچینج میں کچھ کمپنیز کے بارے میں جو ہے نا وہ لائحہ عمل بنایا جا رہا ہے کہ ان کے شیئر جو ہیں وہ سیم ڈے جو ہے وہ اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کر دی جائیں گے۔ اللہ کرے کہ یہ اب تک ہو چکا ہو، کافی پہلے کی بات ہے کہ یہ لائحہ عمل بنایا جا رہا تھا۔ تو اگر کچھ ایسی کمپنیز ہیں جن کے اکاؤنٹ جو ہے وہ سیم ڈے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو ویری نیکسٹ ڈے جو ہے وہ آپ اس کی ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں، اور اگر فزیکل آپ کے اکاؤنٹ میں شیئر ٹرانسفر نہیں ہوا تو آپ اس کی بیع نہیں کر سکتے، وہ جائز نہیں ہے۔ آخری بات میں بہت اہم ترین میں کر دوں کہ آج کل تقریباً جو کمپنیز ہیں، کمپنیز جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ سود میں ملوث ہوتی ہیں۔ وہ کیسے؟ یا تو یہ کہ وہ جو ہے نا وہ بینکوں سے قرضہ لے لیتی ہیں اور جو ہے نا وہ باہر سے مشینریز منگواتی ہیں اور اسی سے پروڈکٹ بناتی ہیں، چاہے وہ حلال پروڈکٹ ہی کیوں نہ بن رہی ہو، لیکن وہ بینک سے قرضہ لیا ہوا ہوتا ہے سود پر، اور وہ سود جو ہے نا وہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں۔ یا پھر یہ کہ کمپنی کے جو اپنے ایسیٹس ہوتے ہیں، جو اپنے ان کے پیسے ہوتے ہیں، وہی پیسہ جو ہے وہ بینکس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور وہاں سے جو پروفٹ جنریٹ ہو رہا ہوتا ہے سود کی صورت میں،
اسی پروفٹ کے جو ہے نا وہ بلبوتے پر کمپنی کی گروتھ جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہوتی ہے. تو میری اپنی اسٹڈی کے متعلق تقریباً جو ہے نا وہ ہر سیکٹر میں ہر کمپنی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں سود میں ملوث ہوتی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسے کاروبار سے بچا جائے. اور اگر تحقیق اس بات کی ہے کہ یہ کمپنی جو ہیں وہ سودی معاملات میں ملوث نہیں ہے تو پھر ان کے شیئر جو ہے وہ خریدے اور بیچے جا سکتے ہیں. لیکن بنیادی طور پر یہ جو 3 شرائط ہیں اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله